السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ سیمپلنگ کچھ سمجھ آئی؟ ہم نے سیمپلنگ کے ریفرنس میں کچھ بنیادی باتیں لاسٹ لیکچر میں سیکھ لی تھیں، اور جو آخری بات چل رہی تھی سیمپلنگ کے ریفرنس میں دیٹ واز ریگارڈنگ ٹو ڈفرینٹ اپروچز which are used for sampling. Number one, which we have already discussed, is judgmental sampling. اور آج جو بات اب ہم نے شروع کرنی ہے وہ statistical sampling سے متعلق ہے. Judgmental sampling میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آڈیٹر اپنی سکس سینس کو یوز کر رہا ہے، اپنے پریویس ایکسپیرئنس کو یوز کر رہا ہے، وہ میتھمیٹکس اور اسٹیٹسٹکس میں زیادہ انوالو نہیں ہو رہا، وہ ججمنٹل ہو رہا ہے سیمپل سائز کو ڈٹرمن کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے. وی ڈسکسڈ فیو ایڈوانٹیجز اینڈ فیو ڈس ایڈوانٹیجز فار دیٹ ججمنٹل سیمپلنگ. اب ہم بات کریں گے اسٹیٹسٹیکل سیمپلنگ کی. اسٹیٹسٹیکل سیمپلنگ سینسیبل ہے، سائنٹیفک بھی ہے، میتھمیٹکس اینڈ اسٹیٹسٹکس بیسڈ بھی ہے، اور بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ بھی ہے. ریزلٹس ٹھیک دیتی ہے، لیکن یہاں پر پروفیشنسی ریکوائرڈ ہے اسٹیٹسٹکس اور میتھمیٹکس کے ریفرنس میں کیلکولیشنز وغیرہ کرنی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ موسٹ آف دا آڈٹ فرمز جو اسٹیٹسٹیکل سیمپلنگ میں جانا چاہتی ہیں وہ پہلے سے ہی کمپلیکس پلان بنا لیتی ہیں کہ کس طرح سے ہم نے سیمپلنگ کرنی ہے، آڈٹ سیمپلنگ کس طرح ہم نے کرنی ہے، اس بارے میں وہ پہلے سے ہی پلان بنا لیتی ہیں. اب ان پلانس کی ڈفرینٹ شکلیں ہو سکتی ہیں. دیٹ you can find in terms of charts, in terms of graphs, in terms of computer methods. کوئی بھی وہاں پر شکل موجود ہو سکتی ہے، ٹیبلز وغیرہ ہو سکتی ہیں. اب چونکہ ایک مرتبہ ایکسپرٹس نے ان کو ڈیزائن کر دیا، اب وہ جو آڈٹ سٹاف وہاں پہ موجود ہے جس نے آڈٹ کرنا ہے، اس آڈٹ سٹاف نے سمپلی ان کو یوز کرنا ہے. ان کو یوز کرنے کے لیے ان کو اتنا زیادہ میتھمیٹیکل اور اسٹیٹسٹیکل نالج ہونا ضروری نہیں ہے، لہٰذا وہ ایزیلی آپریٹ کر لیتے ہیں ان کو، اور ان چارٹس یا ٹیبلز یا گرافس کو یوز کرتے ہوئے اسٹیٹسٹیکل سیمپلنگ تیار ہو جاتی ہیں. اب یہ جو اسٹیٹسٹیکل سیمپل ہم نے حاصل کر لیا یا بنا لیا، اس کے بھی کچھ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، جس طرح ہم نے ججمنٹل سیمپل کے کچھ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز پڑھے تھے. سو جناب پہلے ایڈوانٹیجز کی طرف چلتے ہیں اسٹیٹسٹیکل سیمپلنگ کے. پہلا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اٹ از سائنٹیفک. یس اٹ از سائنٹیفک. اب سائنٹیفک ہونے کی جو بات ہے وہ بہرحال ڈینائی تو نہیں کی جا سکتی کہ جی سائنٹیفک ہونا ایک اچھی بات ہے. آپ جب سائنٹیفک ہو جاتے ہیں تو لاجیکل بھی ہو جاتے ہیں، سینسیبل بھی ہو جاتے ہیں، پریسائز ہو جاتے ہیں. آپ ادھر کی ادھر کی نہیں لگا رہے ہوتے بلکہ سائنٹیفک ہو کر فوکسڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ اسٹیٹسٹیکل سیمپلنگ اپروچ از سائنٹیفک. نیکسٹ کمز اٹ از ڈیفینسیبل، جسٹیفائبل. ہم اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جی کیوں یہ سیمپل سائز بنایا گیا، پاپولیشن کے اس پرٹیکولر ایریا کو ہم کیوں آڈٹ پروسیجر کے ذریعے سے ٹیسٹ کر رہے ہیں، کیوں ایگزامن کر رہے ہیں اسپیسیفک کلاس آف ٹرانزیکشن کو، کیوں اس اسپیسیفک اکاؤنٹ بیلنس کے اوپر ہم پروسیجرز اپلائی کر رہے ہیں. ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں، ڈیفینسیبل. نیکسٹ اٹ پرووائڈس
precise mathematical statements about probabilities of being correct. کریکٹ ہونے کی probabilities موجود ہیں statistical sampling, mathematical calculations based. Next comes it is efficient, یعنی کہ ہم بہت زیادہ sample size نہیں لے رہے ہوتے, پھر اب efficient ہے, to the point ہے, resultant ہے, ہمیں result مل جاتا ہے. یہ sample size جو ہوتا ہے صحیح معنوں میں representative ہوتا ہے, لہذا ہمیں ٹھیک ریزلٹس بھی دے دیتا ہے. نیکسٹ از کہ اٹ ٹینڈس ٹو کاز یونیفارم اسٹینڈرڈس امانگ ڈفرینٹ آڈٹ فرمس. اب ججمنٹل تو ہر آڈیٹر اس میں الگ الگ ججمنٹل ہوگا نا, اس ججمنٹل سیمپلنگ میں ڈفرینٹ فرمس کا الگ اس کے بارے میں سیمپل سائز ہوگا, جبکہ یہاں پر ڈفرینٹ فرمز یونیفارم ہو سکتی ہیں کیونکہ سائنٹیفک ہے, کیونکہ ایک فارمولا بیسڈ ہے, ایک چارٹ بیسڈ ہے. اب ایک چارٹ ڈیولپ ہوا ہوا ہے, وہ چارٹ جو ہے دیٹ از اپلائڈ بائی ایوری آڈٹ فرم. اب اسی کے اوپر بیس کر کے وہ سیمپل سائز ڈٹرمن کر لیتے ہیں. نیکسٹ از کہ اٹ کین بی یوزڈ بائی لوور گریڈ اسٹاف, جو کہ ججمنٹل نہیں ہو سکتا. لوور گریڈ اسٹاف پہلے ذکر کیا کہ چونکہ پہلے کمپلیکس پلان بن چکا ہوا ہے, ایک کمپلیٹ پلان بن چکا ہوا ہے, آپ نے ایک ٹیبل ڈیولپ کر لیا ہوا ہے, گرافس ڈیولپ کر لیے ہوئے ہیں, اس کو کوئی بھی یوز کر سکتا ہے. کمپیوٹر کا تھوڑا سا نالج رکھنے والا بھی اس آڈٹ سٹاف کا ممبر اس میتھڈ کو یوز کر سکتا ہے سیمپلنگ کے لیے, جبکہ لوور گریڈ سٹاف جو جونیئرز ہوتے ہیں آڈٹ ٹیم میں وہ ججمنٹل نہیں ہو سکتے, کیونکہ ججمنٹل ہونا, اس کو کسی چیز کو جج کرنا, وہ تو ایکسپرٹیز انوالو ہونے چاہیے نا اس کے اندر, پھر ایکسپیرئنس بیسڈ ہوتا ہے, ایکسپوجر ہونا چاہیے اس کا, تب جا کے وہ جج کر سکتا ہے کسی بارے میں. اب یہاں پر وہ جج تو نہیں کر سکتا, لیکن اس ٹیبل کو یوز کر سکتا ہے, جس ٹیبل پر بیس کر کے وہ آڈٹ سیمپل سائز ڈٹرمن کر لے گا. یہ تو تھے جی اس کے ایڈوانٹیجز, جس میں کہ ہم نے دیکھا کہ یہ اپروچ سائنٹیفک ہے, جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوور گریڈ کا جو آڈٹ ٹیم ممبر ہے وہ بھی اس کو یوز کر سکتا ہے. اب بہرحال تصویر کا دوسرا رخ بھی تو دیکھنا ہوتا ہے, کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں اسی اسٹیٹسٹیکل سیمپلنگ اپروچ کے. لائک اٹ از ناٹ فلی انڈرسٹوڈ, ضروری نہیں کہ ہر آڈٹ ٹیم کا جو ممبر ہے وہ ان کمپلیکس پلانز کو سمجھ سکے اور پھر ان کو کریکٹلی اپلائی کر سکے, یوز کر سکے. اور جب ان آڈٹ پلانز جو بنائے گئے سیمپلنگ کے لیے, ان کو اگر وہ آڈٹ ٹیم ممبر کریکٹلی یوز نہیں کر پا رہا تو اس کا انکریکٹ یوسیج جو ہے غلط سیمپل سائز ڈٹرمن کروا دے گا, جس کی وجہ سے وہ ریپرزینٹیٹیو نہیں ہوگا اور جو کنکلوژن ڈرا ہوگا وہ غلط ہوگا. لہذا یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے. نیکسٹ یہ کہ بہت سا فالتو ٹائم جو ہے میتھمیٹکس سے متعلق فارمولا کے ساتھ کھیلنے میں گزر جاتا ہے, پریکٹیکل آڈیٹنگ کم ہوتی ہے. ڈس ایڈوانٹیج تو ہے, بہرحال سائنٹیفک ہے تو اس کے وہ سائنٹیفک کیلکولیشنز کی طرف بھی تو ہمیں جانا ہوتا ہے نا. لہٰذا یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج کے طور پر لیا جاتا ہے کہ آڈیٹنگ کا کام کم ہو رہا ہے اور یہ ہم سیمپلنگ کی کیلکولیشنز جو ہیں وہ زیادہ کر رہے ہیں. پھر مزید یہ کہ اٹ از انفلیکسیبل, اب فلیکس نہیں ہے. اب ججمنٹل میں تو ہم فلیکس ہو گئے نا,
جب ججمنٹل سیمپلنگ ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پر آڈیٹر اپنی سینسز کے مطابق کسی چیز کو ایکسپٹ کر لیتا ہے, کسی کو ڈراپ کر لیتا ہے. سیمپلنگ کے پوائنٹ آف ویو سے یہاں پر فلیکسیبلٹی نہیں ہے, جو فارمولا نے کہہ دیا وہی آپ کو ماننا پڑے گا, لہذا اٹ از انفلیکسیبل. لیکن جی یہ آپ کے اسٹیٹسٹیکل سیمپلنگ سے متعلق کچھ ایڈوانٹیجز اور کچھ ڈس ایڈوانٹیجز تھے. ہم نے ججمنٹل اور اسٹیٹسٹیکل سیمپلنگ دیکھ لی. بہرحال زیادہ تر نارمل آڈٹ فرمز میں جو بڑے سائز کی آڈٹ فرمز نہیں ہیں وہاں پر ججمنٹل سیمپلنگ ہو رہی ہے. اسٹیٹسٹیکل سیمپلنگ, اسٹیبل بیس سیمپلنگ بھی چلتی ہیں, لیکن زیادہ تر ججمنٹل سیمپلنگ چل رہی ہوتی ہیں. ہمیں ایک بات یہ اچھی طرح سے اب سمجھ آ گئی کہ سیمپلنگ کی جاتی ہے ریزنیبل ایشورنس حاصل کرنے کے لیے, یعنی کہ وہ ایشورنس جو ہے اس کا ریزنیبل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ سیمپل بیسڈ ہے, ادروائز تو وہ سرٹینٹی کا لیول ہوتا نا. اچھا جی, اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کریکٹرسٹکس آف آڈٹ سیمپل. یہ کچھ کریکٹرسٹکس ہیں جو کہ آڈٹ سیمپل میں موجود ہونا ضروری ہے. ہم جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آڈٹ سیمپل ہے, یہ ریپرزینٹیٹیو ہے, اس کے اندر کیا خصوصیات موجود ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے رینڈم ہونا چاہیے. اب وین وی ٹاک اباؤٹ رینڈم سیمپل, اب رینڈم کے بارے میں ایک بڑی مسکنسپشن ہے کہ رینڈملی کہیں سے بھی اٹھا لیا ہم نے اور وہ ایک جناب سیمپل سائز بن گیا. نہیں, یہ بلکہ ایک سائنٹیفک ٹرم کے طور پر ہم اس کو لیں گے کہ رینڈم سیمپل مینز کہ پاپولیشن میں موجود سیمپلنگ یونٹس جتنے بھی ہیں ایکول اپرچونٹی ہے ہر سیمپلنگ یونٹ کے لیے آڈٹ سیمپل کے طور پر سلیکٹ ہونے کی. اس کو رینڈم کہتے ہیں کہ جتنا بھی پاپولیشن میں سیمپلنگ یونٹ موجود ہے ان میں سے کوئی بھی آڈٹ سیمپل کا حصہ بن سکتا ہے. دس از نون ایز رینڈم. نیکسٹ ٹرمز ریپرزینٹیٹیو ہونا چاہیے. اب ریپرزینٹیٹیو ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے جو ہائی فگرز لے لی ہیں, لوور لیول پہ جو فگرز ہیں ان کو بالکل ہی چھوڑ دیا, لوور ہی لے لیے ہیں, ہائر لیول پہ بالکل چھوڑ دیا. مینس جتنا بھی پاپولیشن ہے اس میں سے ہم جو سیمپل سائز اٹھائیں گے وہ ریپرزینٹیٹیو ہو, ہائر لیول پر بھی اور لوور لیول پر بھی, وہ پاپولیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہو, اس طرح سے ہم سیمپل سائز اٹھائیں گے. نیکسٹ کمز پروٹیکٹیو ہونا چاہیے. یہ آڈیٹر کے لیول پہ بات ہے کہ آڈیٹر کو پروٹیکٹ کر رہا ہو, یعنی کہ جو ہائی رسک ایریاز ہیں جہاں پر کہ آڈیٹر کو پوچھا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ نے کیسے یہ اوپینین دے دیا, یہ تو مٹیریل مسٹیٹمنٹ موجود ہے, تو وہ جو ہائی رسک ایریاز ہیں ان کو کور کرتا ہو تو وہ پروٹیکٹیو ہوگا آڈیٹر کے لیے. یہ اس کی کریکٹرسٹک اس کے اندر موجود ہونا چاہیے سیمپل سائز کے اندر. نیکسٹ کہ وہ انپریڈکٹیبل ہونا چاہیے, یعنی کہ کلائنٹ کو نہ پتا ہو کہ کون سا سیمپلنگ یونٹ جو ہے وہ سلیکٹ ہو سکتا ہے آڈٹ سیمپل کے طور پر. انپریڈکٹیبل ہونا چاہیے. اگر کلائنٹ کو پتا چل جائے کہ جی فلانا اکاؤنٹ بیلنس چیک ہو سکتا ہے تو وہاں پر تو وہ معاملات درست کر دے گا, باقی کے گڑبڑ ہو جائیں گے. کلائنٹ کو معلوم ہو جائے کہ انہوں نے تو ایئر اینڈ پر ہی جا کر سیمپل سائز ڈٹرمن کرنا ہے, آخری مہینے میں سے سیمپل بنانا ہے یا درمیان کے مہینے میں سے سیمپل بنانا ہے, تو وہاں پر وہ زیادہ محتاط قسم کی اکاؤنٹنگ کر رہا ہوگا. لہذا وہ سیمپل سائز یا وہ آڈٹ سیمپل
that should be unpredictable. اچھا جی, اب نیکسٹ یہ ان کی کریکٹرسٹکس ہم نے دیکھ لی. اب نیکسٹ ایک اور بات کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ سیمپل سلیکشن میتھڈز کیا ہونے چاہیے. اب یہ ہم ڈفرینٹ میتھڈز یہاں پر دیکھیں گے جو کہ سیمپل, آڈٹ سیمپل کو بنانے کے لیے ایک آڈیٹر اپناتا ہے. یہاں پر ڈفرینٹ میتھڈز کو بتانے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے اب کہ آڈیٹر نے سیمپل سائز پر بیس کر کے کنکلوژن ڈرا کرنا ہوتا ہے. اس آڈٹ سیمپل پر بیس کر کے کنکلوژن ڈرا کرنا ہوتا ہے. لہذا جہاں کہیں آڈیٹر یہ دیکھ رہا ہوگا کہ ابھی تک میں کنکلوژن تک نہیں پہنچا تو ایکسٹینٹ آف سیمپل بڑھا دے گا. جہاں پر وہ سمجھے گا کہ ہائی رسک ہے ایکسٹینٹ بڑھ جائے گا. until unless کہ وہ سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈینس حاصل کر لے اور ریزنیبل ایشورنس پر پہنچ جائے, تب جا کر وہ کہے گا کہ اوکے جی یہ میرا سیمپل سائز ٹھیک ہے. وہ جتنی کریکٹرسٹکس ہم نے دیکھی وہ بھی پھر اس کے اندر پوری ہوتی ہوں گی, یعنی کہ ریپرزینٹیٹیو ہوگا. جب تک وہ ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ جی رسک ایلیمنٹ موجود ہے. لہذا اب جس سٹیج میں ہم انٹر ہو رہے ہیں وہ ہے کہ سیمپل سلیکشن کے میتھڈز کیا ہوں گے. اب when we talk about sample selection method تو وہ جو ڈفرینٹ اپروچز ہم نے پڑھی ہیں دو, ججمنٹل اور اسٹیٹسٹیکل, تو کچھ میتھڈز جو ہیں ججمنٹل سے متعلق ہوں گے اور کچھ جو ہوں گے اسٹیٹسٹیکل سے متعلق ہوں گے. یہ وہ ڈفرینٹ میتھڈز ہیں جو کہ آڈیٹر اپلائی کرتا ہے سیمپل سائز ڈٹرمن کرنے کے لیے, آڈٹ سیمپل بنانے کے لیے. اب لائک ان میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے ہیپ ہیزرڈ سیمپلنگ میتھڈ کو. اب جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ ہم ہیپ ہیزرڈ ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ججمنٹل ہیں, ہم اسٹیٹسٹیکل بیسڈ اپروچ کے اس وقت مطابق سیمپلنگ نہیں کرنے جا رہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انیوژل کام ہو رہا ہے, کوئی انیوژل کلاس آف ٹرانزیکشن ہے, کوئی انیوژل قسم کا اکاؤنٹ بیلنس ہے, تو ہم اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. ہیپ ہیزرڈ ہیں. کوشش یہ کرنی ہے کہ یہاں پر بائسنس نہ ہو, بائس فری ہو. آپ نے جب سیمپل بنانا ہے تو آپ کی بائسنس وہاں پر موجود نہ ہو, کسی چیز کو سیمپل کے طور پر سلیکٹ کرنے کے لیے آپ بائس نہ ہو رہے ہو. تو پہلا میتھڈ جی ہیپ ہیزرڈ, اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس کے اندر ججمنٹ موجود ہوگی, ججمنٹ پہ بیس کر رہا ہوگا, اسٹیٹسٹیکل سیمپلنگ یہاں پر نہیں ہو رہی. نیکسٹ کمز سمپل رینڈم. اب یہ رینڈم ٹیبل کے ذریعے سے ہم بناتے ہیں, یہ اب اسٹیٹسٹیکل اپروچ کے ایک میتھڈ ہے کہ ایک رینڈم ٹیبل یا ایک کمپیوٹر پروگرام اس طریقے سے بنایا گیا جس میں کہ آپ نے نمبرز اسائن کر دیے اس سیمپلنگ یونٹس کو, اور وہاں سے اب تمام سیمپلنگ یونٹ کے پاس ایک ایکول اپرچونٹی ہے اس سیمپل سائز میں, اس آڈٹ سیمپل میں سلیکٹ ہونے کی. تو یہ رینڈم میتھڈ جو ہے یہ ایک اسٹیٹسٹیکل اپروچ ہوگی, سمپل رینڈم میتھڈ. نیکسٹ کمز اسٹریٹیفائڈ میتھڈ آف سیمپلنگ. اب اسٹریٹا کیا ہوتا ہے؟ اسٹریٹا کہتے ہیں لیئر کو. آپ نے اس پاپولیشن کو ڈفرینٹ لیئرز میں ڈیوائڈ کر دیا. اب اٹ ڈپینڈز نا کہ وہ پاپولیشن ایسی ہے کہ وہ ڈفرینٹ لیئرز میں ڈیوائڈ ہو سکتی ہو, زبردستی تو آپ نہیں اس کو ڈفرینٹ لیئرز میں ڈیوائڈ کر سکتے. فار ایگزامپل ہم بات جب کر رہے ہیں ڈیٹرز کی, تو ڈیٹرز میں کچھ اوورسیز ڈیٹرز ہیں, کچھ آپ کے لوکل ڈیٹرز ہیں. تو اسٹریٹا بن گیا کہ ہم اوورسیز ڈیٹرز
کو الگ ایک پاپولیشن قرار دے دیں گے؟ ہے تو اوور آل ٹوٹل ایک ہی نا، لیکن ہم نے اسٹریٹا بنا دیا، الگ سے ایک لیئر بنا دی، یہ جی اوورسیز ڈیٹرز ہیں اور یہ جناب لوکل ڈومیسٹک ڈیٹرز ہیں. اب ان میں سے اسٹریٹا میں سے ہم الگ الگ سیمپل ڈٹرمن کریں گے. ہو سکتا ہے کوئی ایک اسٹریٹا ایسا ہو جس کو کہ 100% ہی آپ نے ویریفائی کرنا ہو، اور دوسرے اسٹریٹا میں سے آپ نے کوئی سیمپل سائز ڈٹرمن کرنا ہو. لہذا ایک اسٹریٹیفائڈ میتھڈ بھی آپ کو ملتا ہے سیمپل سائز ڈٹرمن کرنے کے لیے. نیکسٹ کمز کلسٹر سیمپلنگ. اب یہ کلسٹر سیمپلنگ کب یوزفل ہے؟ یہ میتھڈ اس وقت یوزفل ہے جب ہم نے ڈیٹا مینٹین کیا ہوا ہے ڈفرینٹ کلسٹرز میں، گروپس میں. اب لائک ویجز، لیبر ویجز، نارملی ویکلی وہ لیبر ویجز ہوتی ہیں. ہم پورے ویک کی ویجز کو اکٹھا پھر ریکارڈ کرتے ہیں. انوائسز، ایک بیچ ٹوٹل بنا لیا جاتا ہے منتھس کا، کہ ایک منتھ کے بیچ ٹوٹل کو پھر ہم پوسٹ کرتے ہیں اکٹھا. اب یہ گروپ بن گیا. اب یہاں پر ان کلسٹرز کو ہم سیمپل کے طور پر پھر پک کریں گے. اب یہ پھر ریپرزینٹیٹیو نہیں رہتے. بہرحال ایک میتھڈ ہے جو کہ بعض آڈیٹرز اپناتے بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ریپرزینٹیٹیو نہیں رہتا، اس لیے پھر غلطی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس کے اندر. کلسٹر سیمپلنگ ہو گیا جی. نیکسٹ چلتے ہیں رینڈم سسٹمیٹک. اب یہ رینڈم سسٹمیٹک جو میتھڈ ہے یہ وہ نہیں ہے جو کہ پہلے ایک رینڈم سیمپلنگ کا ہم نے پڑھا تھا، وہ تو ایک سائنٹیفک میتھڈ تھا. یہ بھی کچھ حد تک سائنٹیفک ہے، لیکن بہرحال اس کا سٹارٹ سائنٹیفک نہیں ہے. اس کا سٹارٹ کیا ہے جی کہ ہم کوئی بھی ایک آئٹم پہلے چن لیتے ہیں اور اس کے بعد سائنٹیفک ہو جاتے ہیں. اور پہلے جو ہم نے آئٹم چننی ہے وہ ان بائسڈ ہونی چاہیے، اور اس کے بعد پھر سائنٹیفک ہو جاتے ہیں کہ ہر nth آئٹم، nth مینز یعنی کہ یوں کہہ لیجئے کہ ایک پاپولیشن میں سے ہم نے 5ویں آئٹم چن لی اور پھر کہا کہ ہر 100ویں آئٹم، 100th آئٹم کو ہم ویریفائی کریں گے. اب 5ویں آئٹم اگر چن لی سب سے پہلے فرسٹ ٹائم، اب 100th آئٹم جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ 105، اس کے بعد 205، اس کے بعد 305. تو فرسٹ ٹائم آپ نے بالکل ایک رینڈملی، اب یہاں پر رینڈملی جو ہے یہ اس کے لٹرل میننگز میں آ گیا. پہلے جو ہم نے رینڈم اپروچ پڑھی تھی وہ کیا تھی کہ ہر آپ کی جو پاپولیشن کی آئٹم ہے، سیمپلنگ یونٹ ہے، اس کا چانس ہے سلیکٹ ہونے کا سیمپل کے اندر. وہ سیمپل ایک سائنٹیفک سیمپل ہے، وہ بیسڈ آن سیمپل، وہ رینڈم ٹیبلز ہے. لیکن اب جو اس وقت رینڈم کی بات ہو رہی ہے یہ ہے کہ آپ نے جسٹ ججمنٹل بیسڈ ایک آئٹم کو چن لیا کہ جی اس کو بیس کر کے ہم آگے چلیں گے، اور اس کے بعد آپ نے سائنٹیفکلی آگے لے کر گئے اس کو سیمپل بنانے کے لیے. اب وہ سائنٹیفکلی کیا ہے؟ جیسے ہر 100th آئٹم، ہر 20th آئٹم، ہر 10th آئٹم، اس طرح کر کے آپ نے ایک فارمولا بنا لیا. تو شروع میں آپ نے ان بائسڈ ہو کر ایک پوائنٹ کو چننا ہے اور وہاں سے پھر آپ نے سٹارٹ ہو جانا. یہ بڑا کامنلی یوز ہوتا ہے میتھڈ سیمپل سائز کو ڈٹرمن کرنے کے لیے یا آڈٹ سیمپل کو بنانے کے لیے. نیکسٹ ایک اور میتھڈ آتا ہے ملٹی اسٹیج سیمپلنگ. اب یہ جو میتھڈ ہے ملٹی اسٹیج سیمپلنگ کا میتھڈ،
یہ یوز ہوتا ہے جہاں پر کہ ہم ڈفرینٹ اسٹیجز کو پہچان سکتے ہوں. لائک انوینٹری ڈفرینٹ برانچز پہ موجود ہے. اب ایک تو انوینٹری کا بذات خود ہونا اور دوسرا ڈفرینٹ برانچز کا ہونا. اب یہ دو سٹیجز آ گئے. ایک تو ہم نے انوینٹری کو سلیکٹ کرنا ہے سیمپل میں, اور دوسرا برانچز کو ہم نے کرنا ہے کہ کس برانچ کی انوینٹری کو سلیکٹ کیا جائے سیمپل کے اندر. تو ملٹی اسٹیج سیمپلنگ والی بات آ گئی. یہاں پر ہم دو ڈفرینٹ لیولز پر آئیں گے. پہلے ہم برانچز کو ڈٹرمن کر لیں گے کہ کن کن برانچز کو ہم نے سیمپل میں لینا ہے, اور پھر انوینٹری کو ڈٹرمن کر لیں گے کہ وہاں پر اب ہمارا سیمپل بنانے کا میتھڈ کیا ہونا چاہیے. سو یہ جناب ملٹی اسٹیج سیمپلنگ ایک میتھڈ کے طور پر ہم نے سمجھ لی. نیکسٹ کمس بلاک سیمپلنگ. اب یہ بلاک سیمپلنگ کیا ہے؟ یہ بھی کامنلی یوز ہوتا ہے, نارملی اس کو یوز کیا جاتا ہے, لیکن بہت اچھا نہیں سمجھا جاتا اس کو. لائک کسی ایک منتھ کو بلاک بنا لیا کہ جی ہم تو جون کی انوائسز کو چیک کریں گے, ہم تو سپٹمبر کی انوائسز کو چیک کریں گے. کوئی ایک بلاک بنا لیا اور اس بلاک پر آپ نے ساری کی ساری محنت کی. بلاک سیمپلنگ بہت اچھا نہیں سمجھا جاتا اس سیمپلنگ کو, لیکن بہرحال ایک میتھڈ ہے کہ آپ اس میں بلاک بنا کر چلتے ہیں. نیکسٹ کمس ویلیو ویٹڈ سلیکشن. یہ میتھڈ خاصا پاپولر میتھڈ بنتا چلا جا رہا ہے. اس میں ہم جو ویلیو ہے اس کو ایز اے یونٹ سیمپل کے طور پر سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ہم اب یونٹ جس کو بنائیں گے, جس کو سیمپلنگ یونٹ آپ کہہ رہے ہیں, وہ بذات خود ویلیو ہوگی. لہذا اسی میتھڈ کو ہم مانیٹری یونٹ سیمپلنگ میتھڈ بھی کہتے ہیں. یہ والا میتھڈ جیسا آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ خاصی پاپولیرٹی گین کر رہا ہے. اس میں آڈیٹر ایمفسائز کر رہا ہوتا ہے منی ویلیو پر, اس مانیٹری یونٹ پر, اور پھر اس پہ بیس کر کے وہ سیمپل سائز ڈٹرمن کرتا ہے. کچھ ریزنز ہیں اس کے پاپولر ہونے کی. فار ایگزامپل کہ اٹس ایپلیکیشن از اپروپریٹ ود لارج ویریئنس پاپولیشن. ایسی پاپولیشن جس میں بے شمار ورائٹی موجود ہو, وہاں پر اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے. لائک ڈیٹرز, بے شمار ورائٹی موجود ہوتی ہے ڈیٹرز میں. کم اماؤنٹ کے ڈیٹرز بھی ہوتے ہیں, زیادہ بڑی اماؤنٹ کے ڈیٹرز بھی ہوتے ہیں, اور بعض صورتوں میں تو نیگیٹو بیلنس کے ڈیٹرز بھی ہوتے ہیں اگر ایڈوانس میں آپ نے کیش ریسیو کر لیا ہوا ہے. پھر انوینٹریز, سٹاکس, اس میں بڑی ورائٹی موجود ہوتی ہے. بہت سینسٹیو قسم کی سٹاک ویلیو بھی ہوتی ہیں, سینسٹیو قسم کی سٹاک آئٹمس بھی ہوتی ہیں, اور بالکل ہی سینڈ پیپر کی طرح کے بھی آپ کے پاس اسٹور سپلائیز موجود ہوتی ہیں. ڈفرینٹ ورائٹیز موجود ہوتی ہیں. لہذا یہ میتھڈ ڈفرینٹ ورائٹیز کو کور کر لیتا ہے. پھر دا میتھڈ از سوٹیڈ ٹو پاپولیشنز ویئر ایررز آر ناٹ ایکسپیکٹڈ. یہ ایسی پاپولیشنز پر ہے جہاں پہ ایررز ایکسپیکٹ نہیں کیے جا رہے ہوتے, وہاں پر اس کو اپلائی کیا جاتا ہے. پھر یہ کہ اٹ امپلیسٹلی ٹیکس انٹو اکاؤنٹ دا آڈیٹرز کانسیپٹ آف میٹیریلٹی. آڈیٹر کے کانسیپٹ آف میٹیریلٹی کو یہ بیس کر رہا ہوتا ہے. بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس کی میں آپ کو نومیریکل ایگزامپل بھی ابھی بتاتا ہوں. اس میں دیکھتے ہیں کہ پروسیجر کیا انوالو ہوتا ہے. لائک سب سے پہلے تو یہ کہ ڈٹرمن کریں سیمپل سائز. دس ول کور دا سائز آف دا پاپولیشن, دا منیمم ان ایکسپٹیبل ایرر ریٹ یعنی کہ میٹیریلٹی, اور پھر ڈیزائرڈ رسک.
ہم یہ چیز ایک نیومیریکل ایگزامپل کے ذریعے سے سمجھتے ہیں، پھر زیادہ اچھی سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح سے سیمپل سائز ڈٹرمن کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس ڈیٹرز ہیں جی 1250 نمبر آف ڈیٹرز، اس کی ایک لسٹ ہمارے پاس ہے. یہ دیکھیے اس وقت آپ کو لسٹ نظر آ رہی ہے جس میں کہ ڈیٹرز کے نام موجود ہیں اور ان کے انڈیویجول بیلنسز موجود ہیں، اور کیومولیٹو ان انڈیویجول بیلنسز کا جو کیومولیٹو بیلنس بنتا ہے وہ آپ کو لاسٹ کالم میں نظر آ رہا ہے. لائک جمیل ایک ڈیٹر ہے ہمارے پاس، وی ہیو ٹو ریسیو 600 روپیز فرام ہم، کیومولیٹو 600 ہو گئے، اور ابراہیم سے 100 روپیز لینے ہیں، کیومولیٹو ٹوٹل ہمارے پاس ہو گئے جی 700 ریسیویبل. رضی سے ہم نے 1200 کا بیلنس ریسیویبل قرار دیا ہے، تو ٹوٹل اب وہ 700 تک تو پہنچ گئے تھے، پلس 1200 1900 ہمارے پاس ٹوٹل ڈیٹرز ہو گئے. اور جب فیض ہمارے ڈیٹر بنے تو 500 کا یہ ڈیٹر ہے اور ہمارے پاس ٹوٹل اب ڈیٹرز کی اماؤنٹ ہو گئی 2400. اور سیف 4000 سے ہمارا ڈیٹر ہے تو ٹوٹل ہماری اماؤنٹ ہوگی 6400. یوں جب ہم نے ٹوٹل دیکھا تو ہمارے 1250 نمبر آف ڈیٹرز کا ٹوٹل بنتا ہے 300,000 روپیز. اچھا جی، اب یہ مانیٹری یونٹ سیمپلنگ میتھڈ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر نمبر آف ڈیٹرز جو 1250 ہیں وہ پاپولیشن نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی وہ 1250 نمبر آف ڈیٹرز ہماری پاپولیشن ہے، اس میں سے ہم نے سیمپل بنانا ہے. نہیں، وہ آپ کا پاپولیشن نہیں ہے. آپ کے لیے پاپولیشن کیا ہے؟ آپ کے لیے پاپولیشن ہے وہ 3 لاکھ روپے کے ڈیٹرز. آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو 3 لاکھ روپے کے ڈیٹرز ہیں، 300,000 روپیز کے ڈیٹرز، وہ آپ کی پاپولیشن ہے، اور اس پاپولیشن میں سے آپ نے سیمپل بنانا، ان میں آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ ہمارا سیمپل سائز کیا ہوگا. اب یہاں پر 3 لاکھ روپے میں 1250 نمبر آف ڈیٹرز موجود ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فلانا نمبر آف ڈیٹر جو ہے اس کو چوز کر لو، فلانے ڈیٹر کو چوز کر لو، فلانے ڈیٹر کو سلیکٹ کر لو، یا ہر 10ویں ڈیٹر کو لے لو. نہیں، یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک ویلیو ڈٹرمن کرتے ہیں، اور وہ ویلیو ہم اسٹیپ وائز آگے لے کر چلتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم ایک رینڈملی ویلیو کو لیں گے اور پھر آگے nth آئٹم پر پہنچ جائیں گے. اس میں ہم پہلے تو ایک ڈٹرمن کر لیں گے جی کہ ہمیں سیمپل سائز میں کتنی آئٹمز ریکوائرڈ ہیں. فار ایگزامپل یہاں پر 100 آئٹمز ہمیں ریکوائرڈ ہیں، ہمارے سیمپل سائز میں 100 آئٹمز ہونی چاہیے. اب 3 لاکھ روپے کا پاپولیشن سائز ہے، اس میں 100 آئٹمز ہونی چاہیے. ہم یہاں پر سب سے پہلی آئٹم جو ہے وہ ججمنٹل بیسڈ کوئی ایک سلیکٹ کر لیں گے، ان بائسڈنس پر بیس کرتی ہوئی. لائک ہم سب سے پہلے پکڑ لیتے ہیں جی 1000 روپے کا بیلنس جو ہوگا وہ ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا. اب 100 آپ کو یونٹس چاہیے، 3 لاکھ روپے سیمپل سائز ہے. اب وہ 3 لاکھ روپے کے سیمپل سائز کو اگر 100 پر ڈیوائڈ کریں تو 3000 آپ کے پاس وہ انٹرول کی اماؤنٹ آتی ہے کہ ہر 3000 کے بعد آپ کو ایک ویلیو ریکوائرڈ ہے. اب وہ 3000 یاد رکھیے گا کہ مانیٹری یونٹ کی بات ہو رہی ہے. ہمارے پاس ڈیٹرز کی لسٹ موجود ہے مختلف ناموں کے ساتھ،
جس میں 1250 نمبر آف ڈیٹرز ہیں. ان 1250 نمبر آف ڈیٹر سے مختلف اماؤنٹس لینی ہے, کسی سے 100, کسی سے 50, کسی سے 600, کسی سے کچھ, کسی سے کچھ. کوئی بڑی اماؤنٹ کے ڈیٹرز ہیں, کوئی چھوٹی اماؤنٹ کے ڈیٹرز ہیں جن سے بیلنسز ریسیویبل ہیں. ہم نے ان سب کا کمولیٹو بھی بنا لیا ایک. اب وہ کمولیٹو میں ہم نے سب سے پہلے 1000 پر اسٹارٹنگ پوائنٹ ڈٹرمن کر لیا. اب وہ 1000 سے آنورڈز ہم نے یہ ڈٹرمن کیا کہ ہر اس کمولیٹو بیلنس کو ہم چیک کریں گے جہاں پر اگلا 3000 پورا ہوتا ہوگا, کیونکہ 3 لاکھ روپے ٹوٹل ہمارے پاس ویلیو ہے ڈیٹرز کی. اس کو جب 100 پر ڈیوائڈ کیا تو 3000 آ گیا. اب وہ منی ویلیو جہاں پر 3000 کمپلیٹ ہوگی اس کو ہم ویریفائی کر لیں گے. فار ایگزامپل اس کو دیکھتے ہیں, پھر مزید دوبارہ سے اس کی میں ڈیٹیلز بتاتا ہوں. ہمارے پاس اس لسٹ آف ڈیٹرز میں پہلا 1000 جو سٹارٹنگ پوائنٹ بن رہا ہے وہ رضی پر بن رہا ہے, یعنی کہ کمولیٹو بیلنس میں 1900 روپیز کے اندر 1000 کا سٹارٹنگ پوائنٹ موجود ہے. اب رضی کو ہم ویریفائی کریں گے ڈیٹر ہونے کے ناطے, یعنی کہ اس کے اندر رضی کی جو 1200 روپیز کی ڈیٹرز کی بیلنس کی اماؤنٹ ہے اس کو ہم ویریفائی کر لیں گے, کیونکہ 1000 وہاں پر آیا. اب اس اماؤنٹ کو ہم نے ویریفائی کر لیا. اس کے بعد اب نیکسٹ جو آئے گا وہ 3000 1000 میں ایڈ کر کے جہاں پر 4000 روپیز آ رہے ہوں گے بیلنس کے اندر, کمولیٹو بیلنس کے اندر, اس کو اب ہم پک کریں گے اپنے سیمپل کے اندر. لائک وہ 4000 اب ہمارے آ رہے ہیں سیف جو ڈیٹر ہے اس کے لیے. یہ 4000 بیلنس والا نہ دیکھیں پلیز, یہ آپ دیکھیں 6400 کے اندر 4000 موجود ہے, یعنی کہ 1000 جو ہے اگر آپ کمولیٹو میں دیکھیں تو 1900 میں موجود ہے, اور جو 4000 ہے وہ 6400 کے اندر موجود ہے. فرض کر لیں یہ سیف کا اگر بیلنس 3000 بھی ہوتا تو 5400 ہوتا نا ٹوٹل اس کا, تو بھی 4000 اس کے اندر موجود ہے, یعنی کہ 4000 کی فگر یہاں پر آ کے کمولیٹو کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے. لہذا سیف کا بیلنس بھی جو ہے وہ ویریفائی ہونا بنتا ہے. تو اب ہم سسٹمیٹک ہو گئے. اب ہم نے ہر نیکسٹ سٹیپ پہ جب جانا ہے تو وہ 3000 روپیز کی جمپ ہوگی. جہاں پر 3000 روپیز کی جمپ کمولیٹو بیلنس کے اندر نظر آئے گی وہی ہمارا سیمپل آئٹم کے طور پر سلیکٹ ہو جائے گا. اب دیکھیے یہ سسٹم میں ریپیٹ کیے دیتا ہوں کہ فرسٹ آف آل ہم نے کیا کیا, ہم نے فرسٹ آف آل کہا کہ جی ہمیں 100 آئٹمس چاہیے ہیں اپنے سیمپل میں. 3 لاکھ روپے کو پاپولیشن ہم نے کہہ دیا. اب 3 لاکھ روپے کو پاپولیشن جب کہا 100 سے ڈیوائڈ کیا تو ہمارے پاس 3000 ایک فگر آ گئی جو جہاں پر موجود ہوگی ہم وہاں پر اس کو سیمپل آئٹم کے طور پر لے لیں گے. سٹارٹ ہم نے 1000 سے کیا. سٹارٹ آپ کو بارہ رینڈملی کرنا پڑے گا. 100 سے کر لیتے, اگر 100 سے سٹارٹ لیتے, 200 سے کر لیتے, 500 سے کر لیتے, کہیں سے آپ سٹارٹ لیتے. لائک فرض کر لیں اگر 500 سے ہم سٹارٹ لیتے تو سب سے پہلی سلیکشن کیا ہوتی؟ جمیل بذات خود, کیونکہ 500 وہیں پر موجود ہے. اب نیکسٹ کیا ہوتی؟ 3500, کیونکہ 3000 پہ ہم نے پلس کرنا ہے نا, تو 3500 ہمارا پھر اگین سیف کے اندر ہی آ رہا ہے کیونکہ 6400 کے اندر وہ 3500 موجود ہے. اور نیکسٹ جو بھی ہوتا وہ 3000 پلس کر کے ہوتا. تو یوں ہم ہر نیکسٹ اسٹیپ پر 3000 پلس کرتے چلے جائیں گے, اور وہ جہاں پر ہمیں ملے گا اس بیلنس کو ہم پک کر لیں گے اپنے سیمپل کے اندر. کانسیپٹ کلیئر ہو رہا ہے؟ یہاں پہ ہم نے منی ویلیو جو ہے اس کو بیس کر کے سیمپل بنایا. اب اس سے ہوگا کیا؟
جو بڑی ویلیو کے ہمارے ڈیٹرز ہوں گے وہ سلیکٹ ہوں گے، جو چھوٹی ویلیو کے وہ اسکپ ہو جائیں گے، کیونکہ 3000 جہاں پر جا کے پورا ہوگا کسی بڑی ویلیو میں پورا ہوگا جا کر زیادہ تر. لہذا جو بڑی ویلیوز ہوں گی ہو سکتا ہے وہ اوور اسٹیٹ ہوئی ہوں، تو ہم یہ اپروچ کہاں پر یوز کر رہے ہوں گے؟ جہاں پر کہ زیادہ تر اوور اسٹیٹمنٹس موجود ہوں گی. اوور اسٹیٹمنٹس ڈیٹرز کے بیلنسز میں موجود ہونے کا مطلب ہے کہ وہ بیلنس بڑا ہے. اگر وہ بیلنس چھوٹا ہے تو اس کا مطلب انڈر اسٹیٹمنٹس ہوئی ہوئی ہیں، ہم نے ڈیٹرز کو کم کر کے شو کیا ہوا ہے. تو یہ والا میتھڈ مانیٹری یونٹ سیمپلنگ میتھڈ یہ کہاں پر اپلائی ہوتا ہے؟ جہاں پر ہمیں اندیشہ ہوتا ہے اوور اسٹیٹمنٹس کا، اور زیادہ تر ایسٹس کو اوور اسٹیٹ کیا ہوتا ہے، اور آپ پروڈنس کانسیپٹ کے مطابق اس کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں. آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے ایسٹس اوور اسٹیٹ ہوں، کیونکہ پروڈنس کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے. لہذا آپ ایز این آڈیٹر جو بڑی ویلیوز ہوتی ہیں ان کو پکڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اوور اسٹیٹمنٹ مینس بڑی ویلیو نا، تو بڑی ویلیو کو پکڑنے کے لیے آپ یہ مانیٹری یونٹ سیمپلنگ کا میتھڈ اپلائی کر رہے ہیں، اور اس کو اپلائی کرتے ہوئے آپ اوور اسٹیٹمنٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں. جہاں کہیں اب آپ کو لگے گا کہ جی اوور اسٹیٹمنٹ ابھی بھی موجود ہے، تو وہاں پر آپ اپنا سیمپلنگ سائز بڑھا دیں گے. لائک ابھی آپ نے اپنا سیمپل سائز 100 آئٹمس کا رکھا، آپ وہاں پر بڑھا سکتے ہیں، آپ وہاں پر 200 آئٹمس کا سیمپل سائز رکھ سکتے ہیں. اب دیکھیے اگر 200 آئٹمس کا سیمپل سائز ہوگا تو ٹوٹل آپ کے پاس کیا آ رہا ہے جی پاپولیشن کا 300,000. 200 سے جب ڈیوائڈ کریں گے تو اب 3000 آنسر نہیں آئے گا جو پہلے آپ نے 1000 سے 100 سے ڈیوائڈ کیا تھا. 100 سیمپل یونٹ رکھے تھے نا آپ نے کہ سیمپل آئٹمس 100 ہوں گی، تو 3 لاکھ روپے جو ہماری پاپولیشن تھی اس کو 100 سے ڈیوائڈ کیا تھا، 3000 ہمارے پاس ایک جمپ ملی تھی. اب ایک جمپ جو ہوگی اگر ہم 200 سے ڈیوائڈ کریں گے تو وہ 1500 روپیز کی ایک جمپ ہوگی. 300,000 ڈیوائڈیڈ بائی 200 1500 روپیز کی ایک جمپ ہوگی. سو یہ میتھڈ جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا، یہ میتھڈ ہے مانیٹری یونٹ میتھڈ، اور خاصا مقبول ہو رہا ہے یہ آڈیٹنگ کے اندر سیمپل بنانے کے لیے. آئی گیس کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طرح سے سیمپل بنایا جاتا ہے. ابھی آپ کی سٹیج پر اس طرح سے سیمپل بنانا، اس کو سیکھنا ٹو می کافی ہے. یہاں پر میں آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں کہ آڈیٹر ایٹ دا اینڈ ایویلیویٹ کرتا ہے. دیکھو سیمپل پر بیس کر کے اس نے ایویڈنس تو حاصل کر لیے، اب اس نے ایک بات ایویلیویٹ کرنی ہے کہ کیا وہ اپنے کنکلوژن تک پہنچ چکا ہے. اب وہ کنکلوژن تک پہنچنے کے لیے بہرحال دوبارہ اس ٹالریبل ایرر تک پہنچے گا، اور یہ کہے گا کہ ایک سرٹن اماؤنٹ تک میں آلموسٹ 95% کانفیڈنٹ ہوں کہ میٹیریل مسٹیٹمنٹ نہیں ہے. اب اگر اس کو لگتا ہے کہ یہ سرٹن اماؤنٹ سے زیادہ کی مسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے اس سیمپل سائز پر بیس کرتے ہوئے، تو پھر سیمپل سائز کو چینج کرے گا. وہ پھر یہ نہیں رکھے گا کہ 100 آئٹمز ہی ہوں، میں نے ابھی آپ کو جیسے ذکر کیا وہ چینج کر دے گا. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ وہ ٹالریبل ایرر کو ایک سرٹن اماؤنٹ پر لا کر ڈٹرمن کرے گا. اب وہاں پر اگر وہ آلموسٹ سے اباؤٹ 95% اپنے آپ کو اس لیول پر لے آتا ہے کہ جی ٹھیک ہے میں تو اب راضی ہو گیا ہوں، تو اوکے فائن. لیکن اگر نہیں تو وہ پھر سیمپل سائز کو بڑھائے گا، کیونکہ
اس کے پاس ریزنیبل ایشورنس ہونا ضروری ہے ٹو ڈرا کنکلوژن اینڈ ٹو ایکسپریس اوپینین ایز ویل. سو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اسپیشلی یہ جو میں نے آپ کو مانیٹری یونٹ سیمپلنگ میتھڈ بتایا، یہ اسپیشلی وہاں پر یوز ہو رہا ہے جہاں پر کہ آپ اوور اسٹیٹمنٹس کو قابو کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن جہاں پر کوئی انڈر اسٹیٹمنٹس کی بات ہے یہ یہاں پر نہیں آئے گا. اوور اسٹیٹمنٹس کیونکہ یہ پہ منی ویلیو پہ ہم فوکس کیے ہوئے ہیں، وہ مانیٹری یونٹ ویلیو میتھڈ ہے. اچھا جی، میں نے آپ کو سیمپلنگ سے متعلق جتنی باتیں بتائیں اس کو ہم سم اپ کر لیتے ہیں کہ سیمپلنگ ایک اپروچ ہے جس میں ہم اس بات پر متفق ہو رہے ہوتے ہیں کہ 100% پاپولیشن کو ویریفائی نہیں کیا جا سکتا بیکاز آف سرٹن ریزنس. Therefore, we must go for selection. اب وہ جو سلیکشن ہے that should be based on some technique, on some approach, so that selection is representative and reasonable and justifiable and acceptable. اس سلیکشن کے دوران ہم ایک ٹالریبل ایرر ڈیفائن کر لیتے ہیں اور اپنے آڈٹ رسک کو ڈٹرمن کر لیتے ہیں. وہ ٹالریبل ایرر کیا ہے؟ وہی جو فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا مٹیریلٹی لیول ہے، وہ آڈیٹنگ میں ٹالریبل ایرر کہلاتا ہے. اس پر بیس کر کے ہم سیمپل سائز ڈٹرمن کر لیتے ہیں اور ایک اور بات پر بیس کرنا ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے آڈٹ رسک. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ 3 طرح کے رسکس ہیں. انہیرنٹ رسک ہے، کنٹرول رسک ہے، ڈیٹیکشن رسک ہے. اب ان پر ہم بیس کر کے اپنا سیمپل سائز ڈٹرمن کر لیتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ 2 اپروچز ہیں سیمپلنگ کے، ایک ججمنٹل اپروچ ہے اور ایک اسٹیٹسٹیکل اپروچ ہے. ججمنٹل اپروچ کے بارے میں ہم نے یہ سیکھا کہ اس میں آڈیٹر کا ایکسپیرئنس زیادہ بیس کر رہا ہوتا ہے. جتنا زیادہ ایکسپیرئنسڈ ہوگا وہ آڈیٹر، اتنا زیادہ وہ ٹھیک جج کرے گا سیمپل سائز کو اور وہ سیمپل زیادہ ریپرزینٹیٹیو ہوگا. اور جتنا کم ایکسپیرئنسڈ ہوگا وہاں پر کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر جائے گا. اور دوسرا ہم نے پڑھا کہ یہ اسٹیٹسٹیکل سیمپلنگ کی اپروچ بھی ہو سکتی ہے اور جو کہ زیادہ سائنٹیفک ہے، زیادہ سینسیبل. یہ تھی جی ہماری کل کہانی سیمپلنگ کے ریفرنس میں، جس کے بارے میں ہم نے ان 2 لیکچرز میں ڈیٹیل سے گفتگو کی. اس کو بہت اچھی طرح تیار کر لیجئے گا، ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.